اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ سورہ مجادلہ آیت 19۔ شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بلا دیا ہے۔ یہ گروہ شیطان ہے۔ آگاہ رہو، شیطان کا گروہ ہی یقیناً خسارے میں ہیں۔ یہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں وہ یقیناً ذلیل ترین لوگوں میں سے ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول ہی غالب آ کر رہیں گے، یقیناً اللہ ہی بڑی طاقت والا غالب آنے والا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ اور رسول اور مومنین کے مقابلے میں آنے والے لوگ رسوا اور ذلیل ہوں گے۔ تاریخ اسلام میں، انسانیت کی تاریخ میں مختلف ادوار آتے ہیں۔ ہر دور میں فرعون کا زمانہ آیا تھا۔ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے پر ایمان لانے والے تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل جو ہے ان کو ہم نے عالمین پر انتخاب کیا ہے۔ وہ اللہ کا منتخب قوم ذلیل اور خوار تھے، اور فرعون والے جو بالادست تھے، یہ کئی 400 سال تک وہ بالادست رہے، اور بنی اسرائیل ذلیل اور خوار تیسرے درجے کے شہری کے طور پر ان کو خادم اور مزدور کے طور پر جو ہے استعمال میں لاتے تھے، اور بعد میں فرعون اور فرعونی جو خوار و ذلیل و نابود ہو گئے، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ بالادست ہو گئے۔ مختلف ادوار آتے ہیں۔ ہمارا دور بھی اسی دور میں سے ہے کہ کفر جو ہے وہ بالادست ہے، مومنین جو ہے وہ تہی دست ہے، لیکن انجام کار ہمارے یہاں جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو پھر اس وقت جو ہے وہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، آخر تک قیامت تک جو ہے وہ عزت و سرفرازی جو ہے مومنین کی رہے گی۔ درمیان میں کوئی وقفے آتے ہیں، اس میں آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، اور یہ دین دکھایا جاتا ہے مومنین کو بھی، کافر اور فرعونوں کی بالادستی کے دین دکھایا جاتا ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ کتبہ اللہ کے اٹل فیصلے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ میرے رسول ہی لأغلبن انا ورسلی، جی وہ غالب آ کر رہیں گے۔ لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول، اللہ تعالیٰ غالب آئے گا اور اللہ کے رسول غالب آ کر کے رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اس کے سورہ صافات میں بھی ہم نے تشریحاً بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اٹل فیصلہ ہے وہ غالب آ کر کے رہے گا۔ آپ گزشتہ تاریخ میں دیکھیں، گزشتہ اقوام میں دیکھیں، انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں آنے والے لوگوں کو
دیکھیں اور انبیاء کے پیروکاروں کو دیکھیں۔ جی یہ حضرت ابراہیم اور اس کے پیروکاروں کا دیکھیں، ان کا بول بالا ہے اب دنیا میں ابراہیمی وہ ہے حکومت ہے، اور اس کے مقابلے میں آنے والے نمرود جو ہے وہ نیست و نابود ہے، فرعون نیست و نابود ہے، موسیٰ کا سر بلند ہے۔ اور اسی طرح یہ مشرکین مکہ ان کا بھی یہی عشر ہونے والا ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کا نام و نشان تک کہیں نہیں ہے، کہیں نام و نشان۔ اور مشرکین مکہ کے بڑے بڑے طاغوتوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یہی شام دیکھیں، شام کے اندر جو طواغیت تھے ان کا کوئی نام و نشان، کوئی قبر، کوئی نشانی کچھ نہیں ہے۔ آل محمد کی ایک بچی کی قبر زندہ سلامت اور مرجع خلائق ہے شام میں، ہاں ایک بچی کی قبر۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ فیصلہ اٹل فیصلہ کیا ہے کہ میں اور میرے رسولوں نے ہی کامیابی حاصل کرنا ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون۔ آپ کبھی ایسے افراد نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے بھی ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی دشمنوں سے محبت رکھتے ہوں، خواہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے، اور اس نے اپنی طرف سے ایک روح ان کی تائید کی ہے، ایک روح سے ان کی تائید کی ہے، اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی، یہی لوگ اللہ کی جماعت ہے۔ آگاہ رہو، اللہ کی جماعت والے ہی یقیناً کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ لا تجد قوما، آپ اس قسم کے افراد نہیں پائیں گے جو اللہ اور رسول کے ساتھ بھی محبت رکھتے ہوں اور ان کے دشمنوں سے بھی محبت رکھتے ہوں۔ ایک دل میں دو متضاد محبتیں نہیں آ سکتی، منفی اور مثبت دونوں کو چاہتے ہیں۔ دل، انسان کا دل جو ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ اس قسم کے متضاد موقف اختیار نہیں کرتا۔ لا تجدو، آپ نہیں پائیں گے، اس قسم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر بظاہر آپ کو اس قسم کے ان کے حرکات و سکنات سے نظر آتا ہے تو اس سے ایک چیز کی نفی ہوتی ہے، یا ایمان کی نفی ہوتی ہے یا اس کی نفاق کی نفی ہوتی ہے۔ آپ کبھی ایسے افراد نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے بھی ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے بھی محبت رکھتے ہوں، خواہ وہ دشمن ان کے باپ دادا کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی ابناہم، بیٹے اولاد ہی کیوں نہ ہوں، اولاد کو بھی نہیں چاہیں گے، اور ان کے بھائی اور ان کی قوم و قبیلے کے لوگ۔ یہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے تھے وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ نَقْتُلُ آبَاءَنَا، ہم رسول اللہ کے ساتھ جب ہوتے تھے اپنے باپوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ان کو چاچاؤں کو قتل کرتے تھے،
اپنے خواب قریبی رشتہ داروں کو قتل کرتے تھے، جنگوں میں آتے تھے۔ ما یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما، اور اپنے رشتہ داروں، قریبی رشتہ داروں کو قتل کر کے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، دکھ اور افسوس نہیں ہوتا تھا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو راسخ کیا ہوا ہے۔ کتبہ، جی کتابت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان محکم ہے، ثبت ہے، راسخ ہے، جی۔ اور وہاں پر ایمان کے منافی کسی چیز کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، جی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس فرمان کا مطلب پوچھا تو اذا زنى الرجل فارقه روح الایمان، جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمانی روح اس سے الگ ہو جاتی ہے، جی۔ ان کے اندر کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے اپنی طرف سے ایک روح، ایمانی روح، ایک روح ہوتا ہے انسان کے لیے جس حیوانی روح، حیوانی جس سے وہ چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے، وہ روح اور ہے، یہ ایمانی روح جو ہے وہ اور ہے۔ ایمانی روح جس کے اندر موجود ہے وہ اس قسم کے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ محبت نہیں رکھے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس مرتبے پر فائز ہونے والوں کے اوپر اللہ راضی ہے اور اللہ ان پر راضی ہے، یہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ یہ رضی اللہ کے جو دعائیہ جملہ ہے، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اس آیت کے مصداق بنتے ہیں، جو اپنے باپ دادا جو ہے جنگ میں مقابلے میں آتے ہیں تو ان کو مارتے ہیں۔ اگر کسی نے ایک کافر کو بھی نہیں مارا ہے تو وہ اس آیت کا مصداق نہیں بنتا، جی۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، جی، اگر ان کے ساتھ کسی کو ہمدردی تھی تو وہ رضی اللہ عنہم نہیں بنتا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اما انہ من احبنا فی اللہ نفعہ اللہ بحبنا، جو برائے خدا ہم سے محبت کرتا ہے، من احبنا فی اللہ، برائے خدا ہم سے محبت کرتا ہے، یہ نہیں کہ ہماری جماعت کا بندہ ہے۔ اب میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ فلانی جو ہماری جماعت کا بندہ ہے، ہم اس کو نہیں ترک کر سکتے ہیں۔ اللہ اور رسول کے ساتھ اس کا تعلق نہیں جوڑتے دل میں، اور خدا کی رضا جوئی کے لیے نہیں، اپنی جماعت کا بندہ ہے، اس کے لیے نہیں۔ من احبنا فی اللہ، یہ جو ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں برائے خدا، یہ نفعہ اللہ بحبنا، ہماری محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دے گا۔ ومن احبنا لغیر اللہ فإن اللہ یقضی فی الامور ما یشاء، اور اگر ہماری غیر خدا کے لیے ہم سے محبت کرتا ہے تو یقضی فی الامور ما یشاء، اللہ جس قدر چاہے گا اس کے بھی کچھ امور حل ہو جائیں گے۔ یہ انما حبنا اہل البیت شیء یکتبہ اللہ فی قلب العبد، ہم اہل بیت کی محبت جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ثبت کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے۔ یکتب، لکھنا، ثابت کرنا، راسخ کرنا۔ لم یستطع احد ان یمحوہ،
کوئی شخص اس کو وہ مٹا نہیں سکتا، ایسا ثبت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں۔ وہ قتل ہوتے ہیں، وہ اسیر ہوتے ہیں، اس پر ظلم ہوتا ہے، تو وہ محبت اہل بیت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ احد ان یمحو اما سمعت اللہ یقول اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو راسخ کیا ہے، کتبہ راسخ کیا ہے، اور ان کو اپنی طرف سے تائید عنایت فرمایا ہے۔ جی، ایک روح سے ان کی تائید، بروح منہ، ایک روح سے ان کی تائید فرمائی ہے۔ ایمان کی روح ان کے اندر پھونک دی ہے، اور ایمان کی روح پھونکنے کے بعد ایمان ان کے دلوں میں ثبت ہو جائے گا۔ جی، فحبنا اہل البیت من اصل الایمان، لہٰذا اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کے لیے اساس اور بنیادی چیز ہے۔ یہاں پر سورہ المجادلہ کا خاتمہ ہے، اس کے بعد سورہ حشر۔ سورہ حشر مدینہ میں نازل ہوا، اور یہ آیت جو ہے یہودیوں کی، یہ سورہ یہودیوں کی مدینہ سے علاقہ بدری کے ذکر میں ہے۔ اس سورہ کے شروع میں یہودی قبیلہ بنی نذیر کی ملک بدری اور ان کی متروکہ اموال کا ذکر ہے۔ یہود کے ساتھ منافقین کی بے وفائی کا ذکر ہے کہ انہوں نے حالت جنگ میں ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ منافقین کے وعدے کو شیطان کے وعدے کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ شان نزول یہ ہے کہ یہودی قبیلہ بنی نذیر کی جلاوطنی کا ذکر ہے اس میں۔ ایک یہودی قبیلہ رہتا تھا قدیم سے مدینے میں۔ انہوں نے پڑھا تھا اپنی کتابوں میں کہ جزیرہ عرب سے مدینہ میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، اولاد اسماعیل میں سے، اولاد ابراہیم میں سے ایک نبی مبعوث ہوگا، یہ پڑھا تھا ان لوگوں نے۔ اور وہ پھر آ کر کے وہاں بس گئے۔ جب وہ نبی مبعوث ہوگا، ہمارے ابراہیم کی اولاد میں سے مبعوث ہونے والا ہے، ہم اس کی رعیت بنیں گے، ہم اس کے دست و بازو بنیں گے کر کے ان لوگوں نے ہجرت کی، اور مدینے کے نزدیک خیبر میں بھی بس گئے، اور کچھ لوگ آ کر کے مدینے میں بس گئے۔ مدینے میں ان کی آبادی جو ہے وہ خاصی ہو گئی تھی۔ ان کے باغات تھے مدینے میں، کھجور کے باغات۔ بنی نذیر ایک یہودیوں کے ایک قبیلے کا نام ہے۔ وہ وہاں کے آ کر کے بس گئے۔ جب وہ نبی مبعوث ہو گئے تو دیکھا کہ یہ تو قریش میں سے ہے، ہمارا خیال تھا کہ وہ یہود میں سے کوئی مبعوث ہوگا۔ مخالفت کی، ایمان نہیں لایا، دشمنی کی، اور دشمنی کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا ان یہودیوں نے کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا یہ کہ ایک لڑائی ہو گئی، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک لڑائی ہو گئی، جنگ ہو گئی۔ اس جنگ میں بنی نذیر کا یہ وہ تھا کہ مسلمانوں سے کہا تھا آپ لوگ یہ مکہ والوں سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں، ان کو لڑنا نہیں آتا، ہم کو لڑنا آتا ہے، ہم سے لڑائی کر کے دیکھو کیا بنے گا تمہارا۔ تکبر تھا یہودیوں کا۔ جی، اس طرح ان لوگوں نے مسلمانوں کو چیلنج کر دیا اور مسلمانوں کو زیر کرنے کی کوشش کی۔ وہی مدینے میں ان کے بود و باش ہے، ان کی دولت ہے، ان کی آبادی ہے، اس پر
یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا، اس میں یہودی قبیلہ بنی نذیر کی جلاوطنی کا ذکر ہے، کچھ جنگی ضرورت کا بھی ذکر ہے، بغیر جنگ کے ہاتھ میں آنے والے جو غنیمت ہے اس کا ذکر ہے، جو جنگ کے بغیر ہاتھ میں آتا ہے اس کا کیا حکم ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، لوگ لڑائی کر کے چیز جو ہے وہ دشمن سے کوئی چیز حاصل کر لیتے ہیں، جنگی غنیمت ہے، اور ایک ہے لڑائی کے بغیر دشمن خود بھاگ جاتا ہے، چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے لڑائی کے بغیر، وہ رسالۃ آپ کی ملکیت ہو جاتی ہے، اس میں اس کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہی بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ کئی بار اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، کائنات کے ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اس پر بھی گفتگو ہو گئی ہے، کائنات کی ہر چیز میں شعور موجود ہے، لیکن ہر چیز کے اندر شعور جو ہے اس کے حساب سے موجود ہے۔ انسان کے اندر بھی شعور ہے، حیوانات کے اندر بھی شعور ہے، نباتات کے اندر بھی شعور ہے، ہر ایک کو اپنے حساب سے شعور ہے، جمادات کے اندر بھی شعور ہے۔ یہ ثابت ہے قرآنی دلائل سے اور دیگر دلائل، جمادات کے اندر بھی شعور موجود ہے۔ یہ پتھر جس میں شعور موجود ہے، جی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس کائنات میں موجود، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اس آیت مجیدہ میں یہی فرمایا، اللہ کے لیے آسمان اور زمین میں موجود ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ پھر شروع ہو گیا وہی، والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فأتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ وہ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر ہونے والوں کو پہلے ہی بے دخلی مہم میں ان کے گھروں سے نکال دیا۔ والذی اخرج الذین، نکال دیا، من دیارہم، اپنے گھروں سے، کافروں کو، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں یہود، ان کو گھروں سے نکال دیا۔ تمہارا گمان نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے، جو قلعہ ہے، وہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ کا عذاب ان پر ایسی جانب سے آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مومنین کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے، اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے۔ بس اے بصیرت رہنے والوں، عبرت حاصل کرو۔ جی اس سورہ مبارکہ کے اکثر مطالب غزوہ بنی نذیر کے ساتھ مربوط ہے۔ بنی نذیر یہودیوں کے ایک قبیلے کا نام ہے، جو مدینے میں یہ قبیلہ بستا تھا، مدینے کے اندر بستا تھا، اور اس قبیلے کے بڑے باغات تھے مدینے میں، باغات، ان باغات کا بھی ذکر آئے گا جو بغیر جنگ کے رسول اللہ کے ہاتھ میں آئے تھے، ان کا ذکر آئے گا۔ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا؟ بنی نذیر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ اس طرح کہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ جی اس معاہدے میں درج ذیل نکات جو ہے وہ اس پر اتفاق ہوا تھا، یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان میں معاہدہ ہوا تھا، معاہدہ۔
پہلی بات یہ ہے کہ اس معاہدے میں شریک لوگوں پر حملہ کرنے والوں کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اگر یہودیوں پر حملہ ہوا تو مسلمان مدد کریں گے، اگر مسلمانوں پر حملہ ہوا تو یہود مدد کریں گے، یہ تھا۔ کوئی اپنے حلیف کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اپنے حلیف مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان یہودیوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ مظلوم کی حمایت کی جائے گی۔ جب تک جنگ رہے یہودی بھی جنگ کے مصارف مسلمانوں کے ساتھ برداشت کریں گے۔ معاہدے کے شرکاء پر یثرب میں فساد فتنہ برپا کرنا حرام ہے۔ قریش اور ان کے حامیوں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ یثرب پر حملہ ہونے کی صورت میں شرکاء معاہدہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ ٹھیک۔ اس معاہدے کے بعد یہودیوں نے اس کے خلاف ورزیاں شروع کی اور اسلام کے خلاف کھل کر سازشوں میں مصروف رہے۔ جی، ایک واقعہ پیش آیا، ویسے بنی قینقاع ایک قبیلہ تھا اور جو یہودیوں کا ہے۔ اس نے ایک دن ایک مسلمان خاتون کی بے حرمتی کی، اس پر جھگڑا شروع ہوا، ایک مسلمان اور ایک یہودی قتل بھی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں امن و سکون سے رہنے کی نصیحت فرمائی، تو ان لوگوں نے ان لفظوں میں جواب دیا: اے محمد، ہمیں قریش نہ سمجھو، انہیں جنگ لڑنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہمارے ساتھ اگر مقابلہ ہوا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا جنگ کیسے لڑی جاتی ہے اور مرد کارزار کیسے ہوتے ہیں۔ ان کی طرف سے یہ صریحاً اعلان جنگ تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے محلے کا محاصرہ کیا۔ چند روز کے بعد یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کے تمام جنگجوؤں کو باندھ لیا، اسیر کیا۔ بعد میں عبداللہ ابن ابی، رئیس المنافقین، منافقین کا جو راس و رئیس ہے، اس نے مداخلت کی۔ رسول اللہ نے ان کو اسلحہ اور سامان چھوڑ کر مدینے سے نکل جانے کے اوپر راضی ہوا۔ چلو، اسلحہ چھوڑ جاؤ، سامان چھوڑ جاؤ، گھر بار چھوڑ جاؤ، کوئی چیز ساتھ نہیں لے جا سکتے، خالی ہاتھ یہاں سے نکل جاؤ۔ اس پر راضی ہو گئے۔ یہ ایک واقعہ تھا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا، مسلمانوں سے بنی عامر کے دو آدمی غلطی سے قتل ہو گئے۔ یہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا، بنی عامر کے ساتھ معاہدے میں بنی نذیر کے یہود بھی شریک تھے۔ یہ دوسرا واقعہ، پہلا واقعہ اور یہ دوسرا واقعہ پیش آیا، اور پھر کیا ہوا آگے وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں بیان کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔